میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اتنا شاندار کہ آپ کے جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ زید بن ثانہ یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کی جو توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اس کے عالم تھے، اسلام نہیں لائے تھے ابھی۔ قرآن توریت کا مطالعہ کیا تھا، توریت کو پڑھا تھا، توریت میں اور ہر آسمانی کتاب میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری کی باتیں آئی ہیں، ہر کتاب میں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، احمد آنے والے ہیں۔ تو زید بن ثانہ جو تھے وہ یہودیوں کے عالم تھے، اور حضور سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے نبوت کے زمانے میں وہاں موجود تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں کی نشانیاں جو توریت میں آئی تھی، وہ نشانیاں حضور پاک نے جب اعلان نبوت کیا تو بہت ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی کہ بالکل ہو بہو وہی تھی۔ نشانیوں سے تو سمجھ گئے تھے کہ حضور پاک سچے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ لیکن ایک نشانی جو تھی اس پہ ابھی کنفرم نہیں ہوئے تھے۔ آپ اور وہ نشانی ایسی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں اللہ کے محبوب کا معاف کرنا حلم پر بھاری ہوگا، حلم سے بھی زیادہ ہوگا برداشت۔ عفو کس کو بولتے ہیں؟ معاف کرنے والی خصلت کو عفو بولتے ہیں، عفو ہے اللہ، معاف کرنے والا ہے۔ اور حلم کس کو بولتے ہیں؟ حلم اس کو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت ہے بدلہ لینے کی۔ کسی نے ہم کو اگر ایک چاٹا مارا ہے، ہماری بھی طاقت ہے اس کو 2 چاٹے مار سکتے ہیں، طاقت دی ہے اللہ نے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ لیکن صرف اللہ کے رسول کی خاطر بدلہ نہیں لینا، معاف کر دینے کا نام حلم ہے، برداشت۔ کسی نے ہمیں ستایا، پھر بھی ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کی دعا کریں، یہ حلم ہے۔ اور یہ نبیوں میں، اور نبی آخر الزماں کی خاص تعریف میں یہ آیا، توریت میں آیا کہ ان کا عفو ان کے حلم پر بھاری ہوگا، وہ ایسے معاف کرنے والے ہوں گے، اتنی برداشت ان میں ہوگی۔ اور یہ چیز جب تک آزماتے نہیں تب تک معلوم نہیں پڑتا نا، جب تک خود روبرو پریکٹیکلی اس کو نہیں جانچا جائے۔ تو حضرت زید بن ثانہ جو تھے، ان سے کچھ حضور پاک کا لین دین ہوا تھا، کچھ کھجوریں حضور پاک سے انہوں نے خریدنے کا ایک کانٹیکٹ ہوا تھا، اتنی کھجوریں آپ مجھ کو اس ٹائم پر دے دیں گے۔ آقا بزنس کرتے تھے نا، کھجور کا بزنس تھا، تو انہوں نے خاص طور پہ وہ کانٹیکٹ لیا اور حضور پاک سے بات منوا لی کہ یہ دنوں میں ہم آپ کو اتنی کھجور دے دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ پاسبل نہیں ہو پایا وہ ٹائم پر تک کھجور دینا، ہوتا ہے کوئی چیز اس ٹائم مہیا نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی کام تو لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی جان بوجھ کے، اللہ والا جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، کچھ سرکمٹانسز آتے ہیں، کوئی وجہ آتی ہے، کوئی پرستھتیاں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کچھ کام جو ابھی کرنے والے تھے وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب زید بن ثانہ کو لگا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے حضور کے حلم کو ناپنے کا، حضور کے عفو کو دیکھنے کا۔ یہ نبی آخر الزماں اگر ہے تو میں ڈائریکٹ دیکھوں گا، پرکھوں گا کہ صحیح میں اگر یہ
یہ تعریف ان میں پائی گئی تو میں یقین دل سے کر لوں گا کہ ضرور ضرور حضور پاک اللہ کے نبی آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اب زید بن ثانہ، ایک مرتبہ کی بات، حضور پاک کی مجلس بھری ہوئی ہے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. سارے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے آس پاس، پوری طاقت آپ کے ساتھ. آپ تنہا میں نہیں، اکیلے میں نہیں، سارے طاقتور صحابہ کرام کے، محبت کرنے والے صحابہ کرام کے ساتھ میں تھے. اتنے میں زید بن ثانہ آئے اور حضور پاک کو جھکجھوڑ دیا، آپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا یا محمد، آپ نے کہا تھا کھجور اس ٹائم دے دیں گے، ابھی تک نہیں دی، مجھے کھجوریں ابھی تک نہیں ملی. اور تو اور حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا نام لے کر کہا کہ آپ عبد المطلب کی اولاد ہی ایسی ہو. اللہ اکبر. جب کوئی انسان ہم کو برا بولے تو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جب کوئی باپ دادا کو نام لے کر برا بولے تو پھر اچھا انسان برداشت نہیں کر پاتا. جان بوجھ کے بولا گیا تھا، جھنجھوڑ دیا. اب ادھر حضرت عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جلال کا کیا عالم کی، سارا مکہ تھر تھر آتا تھا آپ کے جلال سے. اتنے طاقتور، اتنے بڑے غازی، آپ کے غلام آپ کے پاس کھڑے تھے. تلوار کی موٹھ پہ ہاتھ چلے گیا کہ میرے آقا کے ساتھ یہ جاہلانہ حرکت. لیکن حضور پاک کا کے اشارے کا انتظار تھا، حضور پاک کا ادب تھا. تلوار پہ یوں پکڑ کے غصے بھری نظروں سے زید بن ثانہ کو گھور رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے بدتمیزی. اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق دکھ رہے ہیں غصے میں، ادھر جتنے صحابہ کرام ہیں سب غصے کے عالم میں. لیکن میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مسکرا رہے ہیں. دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خلفائے دوم میں ہیں میرے آقا کے، بہت زیادہ جلال میں ہے کہ بس اشارہ ہو اور تلوار سے زید بن ثانہ کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے. لیکن میرے آقا مسکرائے، فاروق اعظم کی جانب یوں دیکھا اور کہتے ہیں عمر جاؤ ان کی کھجوریں ان کو دو. آقا کا حکم، جہاں اتنا غصہ آ رہا ہے، سر دھڑک سے الگ کرنے کا دل بول رہا ہے، اس دشمن کو میرے آقا فرما رہے عمر جاؤ اور جا کر ان کی کھجوریں انہیں دے دو. لیکن حکم ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے. غلام ایسے کہ میرے آقا کے غلام، آقا سے محبت کرنے والے فاروق اعظم، حکم ہوا مارا نہیں، حکم ہے کھجوریں دو. خاموشی کے ساتھ غصے کو پی گئے اور کھجوریں واپس کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کو لے کر جانے لگے کھجوروں کے جگہ پر. جیسی جانے لگے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پھر آواز لگائی، اے عمر سنو، جتنے کا وعدہ ہوا ہے نا کھجور دینے کا، کھجور اس سے زیادہ دینا، کھجور اس سے زیادہ ناپنا، زیادہ دینا. اب تو برداشت کی حد ختم ہو گئی فاروق اعظم کی. عرض کی یا رسول اللہ زیادہ کیوں؟ ایسے دشمن کو جو اتنا بھری مجلس میں ذلیل کرنے آیا اس کو زیادہ دینا؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں، ہاں عمر زیادہ اسی لیے کہ غصے کے عالم میں آپ نے جو آڑی ترچھی نظروں سے اسے گھورا نا، غصے میں آپ نے جو اسے گھور کے دیکھا، اس کا معاوضہ، اسی لیے زیادہ دینا. سبحان اللہ.
اب حکم تھا حضور کا، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہو اور عمر نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم انہیں ساتھ میں لے کر گئے، ساتھ میں لے کر گئے اور کھجوریں گنوانے لگے۔ کیا کہا حضرت زید بن ثانہ نے؟ اے عمر، تم مجھے پہچانتے ہو؟ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ ہاں ہاں پہچانتا ہوں۔ کیا کہا فاروق اعظم نے؟ ہاں ہاں پہچانتا ہوں۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ جس کا تو دل بول رہا ہے، جس کے لیے سر اس کا اڑا دوں، اور اس کو مجھے کھجور جا کے دینا پڑ رہا ہے، اور پھر اب وہ یہ بولے اے عمر تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو کہا ہاں ہاں پہچانتا ہوں۔ بولے کیا پہچانتے ہو؟ ہاں تم وہی یہودیوں کے عالم ہو۔ بس اتنا ہی پہچانتے ہو؟ زید بن ثانہ بولے بس اتنا ہی پہچانتے ہو؟ کہا پھر؟ کہا اے عمر الحمدللہ تم جانتے ہو میں مالدار بھی ہوں، اتنی سی کھجوروں کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تو سب کچھ اس نبی آخر الزماں پہ قربان، میں کھجوریں لینے نہیں آیا۔ توریت میں نے ایک نشانی پڑھی تھی کہ آپ کا عفو آپ کے حلم پر بھاری ہوگا، میں وہ جانچنا چاہتا تھا، اور میں جانچ چکا کہ آپ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام طاقت آپ کے ساتھ تھی، چاہتے تو مجھے اسی وقت میرا سر دھڑ سے الگ کروا دیتے، لیکن مجھے امید یہی تھی کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، یہ ایسا نہیں کریں گے، اور صحیح میں ویسا نہیں ہوا، الٹا کھجوریں زیادہ دینے کا حکم دیا۔ تے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، میں یہ نشانی دیکھ چکا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے عمر مجھے پھر واپس لے چلو، اور پھر مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جا کے پہنچاؤ۔ قدموں میں گرے اور حضور پاک کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گئے، جو تھوڑی دیر پہلے یہودیوں کے عالم تھے، اب حضور پاک کی حلم و عفو کی وجہ سے اللہ کے حبیب کے صحابی بن گئے، مسلمان بن گئے۔